الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی ایک نمایاں فضیلت یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی نسبت سے آج کی گفتگو قرآن کریم سے متعلق ہوگی، اور اس میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ پورے انہماک اور توجہ سے بات سنی جائے، چونکہ یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف کا نزول رمضان کی پہلی رات کو ہوا۔ تورات رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل 13 تاریخ کو نازل ہوئی، وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان، اور قرآن کریم کا نزول رمضان کی 24 تاریخ کو شروع ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ زبور 12 رمضان کو اتری۔ گویا زیادہ تر وحی پر مبنی کتابوں کا نزول اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا انتخاب فرمایا۔ قرآن عربی گرامر میں مصدر ہے اور اس کا معنی ہے پڑھنا، اور آج بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ مسلمان کم از کم ہر نماز میں قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا ایک معنی پڑھنا ہے، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہاں تلاوت پڑھنے کے معنی میں ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اور اگر اس کا مصدر تلون ہو تو پھر تلاوت کے معنی ہیں اتباع کرنا۔ والقمر اذا تلاہا، پیچھے پیچھے چلنا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے دونوں لفظ قراءت اور تلاوت ذکر کر کے قراءت اور تلاوت دونوں کا حکم دیا ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس قدر قرآن کریم تمہیں میسر ہے اس کی قراءت کرو، اور اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے حبیب آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، یعنی قرآن کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپناؤں۔ قرآن کیا ہے، اسے کس نے نازل کیا ہے، کس ہستی پر اترا ہے اور کس کے ذریعے سے اترا ہے اور کیوں اترا ہے، یہ 5 سوال ہیں۔ ان 5 کا جواب خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن کریم کے 57 نام قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ سب سے نمایاں نام قرآن ہے، جو القرآن یعنی معرفہ القرآن لفظ کے ساتھ 58 مرتبہ، اور قرآن نکرہ کامن ناؤن 10 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم کو 44 مرتبہ قرآن کریم میں الکتاب کہا گیا، 3 مرتبہ کتاباً کہا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور 7 جگہ قرآن کریم میں قرآن کو الذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور 3 جگہ قرآن کریم میں قرآن کو الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب، تبارک الذی نزل الفرقان۔ قرآن کریم کے صفاتی ناموں میں نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک صفاتی نام روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیان فرمائی ہیں، وہی صفات قرآن کریم کی بیان فرمائی۔ بقول سیدہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں آپ کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بشیر اور نذیر، بالکل یہی صفت قرآن کریم کی بیان فرمائی، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اور دیگر کتابوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر کتابیں کتاب اللہ ہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔
دیگر آسمانی کتابیں بیک وقت اتری، قرآن کریم 22 سال 6 ماہ اور 22 دنوں میں پورا مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا بڑا حصہ ہجرت مدینہ سے پہلے یعنی 41 نبوی سے 53 نبوی تک 19/30 یعنی قریباً 19 پاروں کے برابر قرآن کریم اترا ہے۔ یہ 86 صورتوں پر مشتمل ہے اور انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جبکہ ہجرت نبوی کے بعد 11/30 حصہ قرآن کریم کا اترا ہے۔ یہ 28 صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں ان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ذرا توجہ دیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیات پر غور کریں۔ سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، 2 کو ہٹائیں تو 86 یہ مکی صورتیں ہیں، اور ادھر سے 6 کو ہٹائیں 28 یہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی 6236 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ کتنی آیات ہیں؟ یہ میں نے آپ سے اس لیے چاہا ہے کہ آپ کہیں، چونکہ عام طور پر مشہور ہے کہ 6666 آیات ہیں، وہ ایک قراءت میں ایسا ہے، لیکن جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں روایت حفص کے مطابق اس میں آیات کل 6236 ہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں زیادہ ہیں ان میں کم ہیں، بس وقف بعض قراء نے زیادہ جگہ پر کیا، اور روایت حفص میں کل آیات 6236 ہیں۔ قرآن کریم میں 76440 الفاظ ہیں اور 3,23,671 حروف ہیں۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، قرآن کریم شاہی فرامین کے انداز میں اترا ہے۔ شاہی فرامین، اس کا انداز خطابی بھی ہے، ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس 21 مرتبہ آیا ہے، یا ایھا الانسان 2 مرتبہ آیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا 1 کم 90 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم کا انداز برہانی ہے، دلائل سے مزین انداز۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ لی ہے، اور بالکل درست ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہستی ہے۔ قرآن آئینی، تشریعی اور واعظانہ انداز بھی لیے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ اپنے مقصد حیات سے شناسا انسان۔ الفاظ کو دہرانے کی فرصت نہیں، لیکن میں یہ جملہ پھر دہرا دوں کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ اپنی کریشن کے مقصد سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنی تخلیق کے مقصد سے اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے انسان۔
اپنے مقصد حیات سے شناسا انسان۔ بظاہر قرآن کریم کے مضامین انسانی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں میں اس کے پروردگار کی طرف سے میسر رہنمائی پر مشتمل ہے۔ عموماً قرآن کریم کے مضامین کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں زیادہ تر ہے اور بار بار ہے اور مکی صورتوں میں تو بنیادی موضوع ہے، وہ ہے عقائد اور ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ دوسرے، عبادات، تربیت انسانی کے عملی ذرائع، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر اعمال صالحہ۔ تیسرے، تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے احکام، تزکیہ نفس کے احکام، اس میں صداقت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، حسن سلوک ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ چوتھے، دنیاوی اور اخروی عہد و پیمان جو اللہ نے اپنے بندوں سے لیے اور بندوں نے اپنے اللہ سے کیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر میں اور آپ اللہ سے ایک عہد و پیمان کر چکے ہیں، اور وہ عہد کیا ہے کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ اور اگر تصوف کی اصطلاح کو واضح کروں تو لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے، اس کے جان لینے کا نام معرفت ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر دعوت اللہ کے اصول و ضوابط ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت کو کس انداز اور کس اسلوب سے پیش کرنا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 6 نمبر پر قرآن کریم میں یہ بات بیان کی گئی کہ قومیں کس طرح عروج پاتی ہیں، قوموں کے عروج کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر قوموں کے زوال کے احوال اور اسباب عبرت کے سامان کے طور پر قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر قرآن کریم کی خصوصاً مدنی صورتوں میں آئینی اور تشریعی احکام ہیں، اور اس کے پھر 4 حصے ہیں۔ پہلا، ملٹری سائنسز، جہاد اور قتال کے اصول اور فوجی اسرار و رموز، سورہ انفال اور سورہ توبہ خاص طور پر 2 صورتوں میں یہ بات بیان ہوئی۔ دوسرے، سیاسی نظم و ضبط، ریاستی نظام کے بارے میں احکام، اور تیسرے، تعزیرات اور فوجداری قوانین، اور چوتھے، تمدنی اور معاشرتی احکام، تمدنی اور معاشرتی قوانین، نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا اور معاشی ضوابط کا قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے وہ اس کے تحت آتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات پر ذرا توجہ دیجیے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت غور طلب ہے قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے۔ ہمارے لیے قیامت تک کے جدید اور قدیم فتنوں
اور ہر قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں سے بچاؤ کا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب فتنے بپا ہوں گے، فتنہ بپا ہوگا اور مسلسل فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچاؤ اور ان فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہوگی، ان فتنوں سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس لیے کہ اس قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، وخبر ما بعدکم، اور آئندہ دور کے لیے رہنمائی ہے، وحکم ما بینکم، اور تمہارے باہمی اختلافات کا فیصلہ قرآن کریم میں ہے، والفصل لیس بالہزل، یہ غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کسی مقام پر بھی آپ سنجیدگی سے نیچے کی سطح کی کوئی بات آپ نہیں دیکھیں گے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص تکبر کی وجہ سے، ویل لکل افاک اسیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، بربادی ہے اس کے لیے جو قرآن کریم کی آیات کو سنتا ہے اور پھر اعراض کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اس سے رخ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر کی وجہ سے اس سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ اور جو شخص قرآن سے ہٹ کر کسی نظام، کسی فرد، کسی جماعت، کسی طبقے سے رہنمائی لینا چاہے گا، اللہ کے رسول سے ہٹ کر کسی اور مقام سے ہدایت اور رہنمائی لینا چاہے گا، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ الذکر الحکیم، یہ حکمت اور نصیحت پر مشتمل کلام ہے۔ وہ الصراط المستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، قرآن کریم سیدھی راہ ہے۔ هو الذی لا یزیغ بہ الا ہو، هو الذی لا یزیغ بہ الاہواء، هو الذی لا یزیغ بہ الاہواء، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی پیروی ہو تو خواہشات راہ حق سے بھٹکتی نہیں ہے۔ ولا تلتبسوا بہ الالسنہ، اور اس کی تلاوت میں زبانوں کو دشواری نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اس کونے میں گناہ سے گریز کرنا، میں نے 5000 مرتبہ یہاں قرآن پڑھا ہے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اصحاب علم و دانش اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ کوئی کتاب ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی۔ قرآن بار بار پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی پڑھنے کو جی چاہ رہا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو۔ یہ ساری بات میں نے کیوں کی ہے؟ یہ ساری بات حضرات میں نے آپ سے اس لیے کی ہے کہ قرآن کریم میں 89 مرتبہ
یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے۔ علماء فرمایا کرتے ہیں کہ جب تم یا ایھا الذین آمنو پڑھو تو سمجھ لو کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تم سے مخاطب ہے۔ قرآن کریم میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہمیں خطاب کیا گیا ہے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ اس مسجد میں گزشتہ رات کی تراویح میں 50 سے زائد مرتبہ یا ایھا الذین آمنو سن چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر مساجد میں چونکہ ترتیب تقریباً قریب ہوتی ہے، اکثر ہم میں سے 50 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب سن چکے ہیں۔ میں خود سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس دورہ قرآن میں ان ہدایات کا علم ہوا ہے جو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے ہمیں دی گئی؟ کتنے لوگ؟ تراویح میں تلاوت قرآن کریم دراصل مضامین قرآن سے آگاہ ہونے کا سالانہ ریفریشر کورس ہے۔ سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن کریم میں سے لوگوں کو گزار دو تاکہ انہیں قرآن کریم میں موجود احکام میں تازگی آ جائے۔ مگر یہ کیسا ریفریشر کورس ہے کہ کورس کا نصاب شرکائے کورس کے سروں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے ہمارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ مشق ہر سال کرتے ہیں، لیکن سارے قرآن کریم کو سن کر برکت قرآن تو حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے جملے پر غور کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت باعث برکت ہے، کوئی شک نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم بغیر سمجھے کہ پڑھنا بے مقصد ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو فضیلت کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکت کا اور اجر کا جو سلسلہ بیان کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور فرمایا الف لام میم، یوں نہ سمجھنا یہ ایک ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم یہ وہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یقیناً اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی تلاوت صرف پڑھنا یہ باعث برکت ہے، مقصد یہ قرآن کے اترنے کا نہیں ہے۔ قرآن اتارے جانے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، اے حبیب جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ یقیناً مبارک ہے، اس کے الفاظ مبارک ہیں، اس کی قرأت مبارک ہے، جہاں پڑھی جاتی ہے وہ مقام باعث برکت ہو جاتا ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کو زمین پر وہ گھر ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کوئی شک نہیں، لیکن اس قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں
کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ مبارک ہے یقیناً، لیکن اس کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن ایک باعث برکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اصحاب عقل و دانش نصیحت حاصل کریں۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا مضامین قرآن کا علم حاصل کیے بغیر قرآنی آیات پر غور ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جس بات کو میں سمجھ ہی نہیں رہا اس سے نصیحت کیسے حاصل کروں گا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے دوران اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میرا اللہ سے کیسا پیار ہے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ جس بات کو میں نہیں سمجھ رہا اس سے نصیحت کیسے حاصل کروں گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، الفاظ پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نہ کرنا حالانکہ تم اللہ کے احکام کو قرآن کی صورت میں سن رہے ہو، اور ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، قرآن ان کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اور ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ جو گونگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔ یہ ترتیب وار آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ کیوں اتارا گیا ہے۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ کیوں اتارا گیا ہے، کس نے آپ تک پہنچایا، نزل بہ الروح الامین، کس نے اتارا، تنزیل من رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کی ذات کریمہ پر اتارا گیا۔ یہ ایک ایک بات کا جواب قرآن دے رہا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن خود بتا رہا ہے کہ کیوں اتارا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 155، سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور یہ کتاب یقیناً مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی پیروی کرو اور اس میں دیے گئے احکام میں جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے سراپا خیر و برکت، لیکن اتاری اس لیے گئی ہے کہ اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو، جب پرہیزگار بنو گے پھر تم پر رحم ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن کریم اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، یہ اقوم، سب سے زیادہ سیدھی راہ۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم،
عمدہ ترین کلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا ہے، سیدھی راہ۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور یہ قرآن ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال بجا لانے میں سرگرم رہتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، یعنی ان لہم اجرن کبیرہ، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اور قرآن سے رہنمائی لے کر عملی زندگی میں اس کو اپناتے ہیں۔ اور قرآن سے رہنمائی اس کو جزدان میں بند کر کے رکھ دینے میں ہے۔ آج ہم نے دکان کھولی، بلاؤ مدرسے سے طلبہ کو، بس یہاں ذرا قرآن پڑھ دیں تاکہ برکت ہو جائے۔ بڑے میاں فوت ہو رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی، سورہ یاسین پڑھو تاکہ مرنا آسان ہو جائے۔ قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندگی بخشنے والی کتاب ہے۔ قرآن سے رہنمائی اسے جزدان میں بند رکھ کر اس کی برکت حاصل کرنے کے رویے پر قائم رہنے سے ممکن نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر، خاتون کا بیٹا باہر رہتا ہے، وہ ہر مہینے اس کو چیک بھیجتا ہے اور وہ چیک لپیٹ کے سنبھال کے رکھ لیتی ہے کہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ کیش نہیں کراتی، بتائیے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے؟ نہیں اٹھا رہی۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں، بہت سطحی مثالیں، قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ کہف کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کہیں بھی کجی نہیں ہے، قیماً، بالکل سیدھی بات ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی خوبی کا اجر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اس بات کا جائزہ لیں، سارے قرآن کریم کا خلاصہ خطبہ جمعہ میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ صرف یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے تراویح میں ہم سے اللہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ ہم سے بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو خطاب کے جتنے سیغے ہیں ان میں زیادہ تر مخاطب مسلمان ہیں، لیکن ہم صرف یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے کیا احکام دیے ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ جمعے کے خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ ذکر ہو، تاکہ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنانے کی بجائے میں آپ کو اللہ کی بات سناؤں جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، غور کیجئے۔ پہلے پارے میں صرف 1 مرتبہ، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے محبوب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، میرے محبوب سے بات کرتے ہوئے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کرو، کوئی ایسا لفظ مت کہو جس سے بے ادبی کا مفہوم نکلتا ہو۔ ان سے عرض کیا کرو راعنا، انظرنا،
ہماری طرف نگاہ التفات فرمائیے، واسمعوا، اور ان کی باتوں کو کان لگا کر سنو۔ جیسے یہ حکم کل تھا مجلس سید کائنات میں، آج بھی اللہ کے حبیب کی بات کو اسی دھیان سے سننا ہے اور اسی ادب کے ساتھ سننا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ دیکھو دنیا کے یہودی اور عیسائی اور مشرکین، آج کا بڑا مشرک ہندو جو 33 کروڑ الہوں کی عبادت کرتا ہے، جس نے 33 کروڑ معبود بنا رکھے ہیں، یہودی، عیسائی اور ہندو، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر اترے، لیکن اللہ کا قانون ان کی خواہشوں کا پابند نہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ پہلے پارے میں 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا، اور دوسرے پارے میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز، اور یا ایھا الذین آمنوا جتنی مرتبہ آیا ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اس بات کو بہت توجہ سے اور دھیان سے سنیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔